قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کچھ دنوں میں سورج گرہن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ غافل ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے. سورج گرہن کیا ہے؟ سورج گرہن جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن اچانک سورج گرہن ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ جلدی سے اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ اس طرح اٹھے کہ جیسے قیامت رونما ہو گئی ہو. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اتنی کہ پریشانی کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلے. اور یہاں تک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ کی جو چادر مبارک تھی وہ اس کا ایک کونا جو ہے وہ زمین پر لگتا ہوا جا رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ اتنی جلدی سے جا رہے تھے. اور وہاں پر آقا نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھائی. اور 2 رکعت نماز کیسے پڑھائی کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کرتے، پہلے قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر اس کے بعد قیام میں کھڑے ہو جاتے، پھر تلاوت کرتے، پھر قیام کرتے اور پھر سجدہ. اس طرح ایک رکعت، اور دوسری رکعت بھی ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، اور پھر 2 سجدے کے بعد 2 رکعت مکمل ہوئیں. یہ صلاۃ الکسوف. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا کرواتے اور دعا پڑھتے، دعائیں مانگتے، توبہ استغفار کی لوگوں کو تلقین فرماتے، یہاں تک کہ سورج گرہن جو ہے وہ ختم ہو جاتا. یہ کیا ہے سورج گرہن اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس حدیث سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے، سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے لپکے، اتنی تیزی سے مسجد کی طرف گئے جیسے قیامت آ چکی ہو. یعنی اس میں اشارہ ایسے تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسی نشانیاں بھی منظر عام پہ آئیں گی. یہ سورج گرہن، یہ ایک منظر بدل جانا، یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ سلب ہو جانا، یہ کس چیز کی علامت، یہ کس چیز کی نشانی، یہ کون سا پیغام، یہ کیا ہمیں درس دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، کچھ درس دے رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو جو قادر ہے وہ اس سورج کو روشنی دینا بھی جانتا ہے، وہ اس سورج کی روشنی لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں. آج تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گرمی دکھانے والے نوجوان کو یہ نصیحت ہے کہ آج تو کہتا ہے میں نوجوان ہوں اور میرے اندر بڑی گرمی ہے، میں بہت سر پھرا ہوں. اللہ تمہیں دکھانا چاہ رہے ہیں یہ سورج سے زیادہ گرم کوئی نہیں ہے، سورج سے زیادہ بلند و بالا کوئی نہیں ہے، سورج سے زیادہ جو ہے وہ روشن کوئی نہیں ہے. آج اللہ اس کی روشنی سلب کر کے بتا رہے ہیں میں روشنی دینا بھی جانتا ہوں، روشنی لینا بھی جانتا ہوں. حضرات، یہ آزمائشیں، یہ اسی مہینے لگنے والا چاند گرہن، پھر اس کے بعد سورج گرہن، یہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ اوپر سے آنے والی یہ وبا اور یہ عذاب، یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے بھی یہ درس سمجھا رہے ہیں کہ غفلت سے نکلو. یہ دنیا میں جو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی جو ہم رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیاں اللہ بیان کر کے فرماتے ہیں یہ نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کسی کے فوت ہونے یا کسی کی پیدائش پر نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب یہ رونما ہو، سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، صلاۃ الکسوف پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی.
سوچئے اللہ کی ایک نشانی، اتنی بڑی نشانی، اس کے بعد حضور نے یہاں پر کتنی سختی سے، کس طرح جلدی سے نماز کا حکم دیا، کس طرح جلدی سے جو ہے توبہ استغفار کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، جس پر حضور نے فوراً فرمایا کہ جلدی سے لوٹو، جب یہ سورج گرہن ہو جلدی سے جو ہے وہ مسجد کی طرف آؤ اور صلاۃ الکسوف جو ہے نماز ادا کرو، توبہ استغفار کرو۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرات آج کل ہم غور کریں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ کی کبھی کون سی نشانی آتی ہے، کبھی اللہ کیسے تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، کبھی کس طرح سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد اور سبب کیا ہے۔ کبھی ہمیں زلزلوں کی صورت میں نشانی آتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، کبھی ہمیں سیلاب کی صورت میں ڈرایا جاتا ہے، کبھی ہمیں ڈینگی مچھر کی صورت میں، کبھی ہمیں بخار کی صورت میں، کبھی ہمیں وبا کی صورت میں، کبھی ہمیں جو ہے کس طرح، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ خوف دلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹا عذاب، چھوٹی تنگی، چھوٹی پریشانی، چھوٹی تکلیف، چھوٹی مصیبت تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ بڑی سے بچ جاؤ۔ چھوٹی تنگی آئی، چھوٹا عذاب آیا، چھوٹی مشکل آئی، چھوٹی پریشانی آئی، اس کا مقصد ہے بڑی پریشانی سے بچ جاؤ، قیامت کے دن سے بچ جاؤ، قیامت کی تیاری کر لو، کل کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہے کہ اپنے کل کی تیاری کر لو۔ کل کہا جا رہا ہے قیامت کو، کیا تیاری کی ہے آپ نے اور میں نے؟ یہ سورج گرہن، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ ہمیں کچھ سمجھا رہی ہیں، یہ ہمیں کچھ سکھانے آئی ہیں۔ یہ ہم جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں تمہیں بتانی آئی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں زمین کا نظام جو ہے یہ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نظام میں تھوڑی چینجنگ کر کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، سورج کو روشنی دینے والا کوئی ہے، اور سورج کی روشنی لینے والا بھی کوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے سمجھیے ان نشانیوں کو، ان باتوں کو سمجھیے۔ ہمارا جو موقف، ہماری جو بات، ہم جو کہہ چکے کہ ہم نے جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے لڑنا ہے، ہم نے کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، اللہ کے لیے اس نعرے سے باز آ جائیے۔ اللہ کے عذابوں کا جن قوموں نے مذاق اڑایا، جن قوموں نے یاد رکھو تاریخ کو ہے، جن قوموں پر عذاب آئے انہوں نے مذاق اڑایا، ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ اگر اس عذاب کا مذاق اڑایا، پھر یاد رکھیے اللہ کا غضب بہت سخت ہے۔ اس وقت ہم نے اس سے لڑنا نہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ جب عذاب آیا، عذاب آنے کی کیفیات دیکھی کہ یونس علیہ السلام کہہ کر چلے گئے کہ عذاب آئے گا، فوراً سجدوں میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے رجوع کر لیا۔ اس طرح رجوع کرنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج ہم بھول ہی گئے، دنیا میں رنگینیوں میں لگ گئے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کائنات کو کوئی چلانے والا اور ہمیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، ایک مقصد ہے، ایک بہت بڑا مقصد جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں زندگی اور موت دی جاتی ہے۔ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کرنے کے لیے، تمہیں چیک کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھئی کیا دیکھو گے؟ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کھیلتے نوجوان، ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نوجوان، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قبروں میں جا سوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم خبریں سنتے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے بہت صحت مند لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وبا بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں۔
کیا ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا ہم کیا دیکھ لیں گے؟ ہمارا کہنا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر اللہ کے عذاب کی پکڑ آ گئی، اگر ہم اس وائرس نے ہمیں پکڑ لیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بچانے والا بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبت، اللہ کا عذاب اگر اللہ کے حکم سے آتا ہے تو جاتا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ آج رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم صرف پچھتاتے رہ جائیں۔ آج وقت ہے، اللہ سے رجوع کیجیے، استغفار کثرت سے کیجیے، معافی مانگیے کہ اللہ ہم اس وبا سے لڑ نہیں سکتے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں اس وبا سے نجات دے دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات بھی دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اس لیے اب وقت ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ہم نے استغفار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي